مومنین ذوی احترام، آپ کی خدمت میں سید سجاد امام زین العابدین صلوات اللہ علیہ کا خطبہ، جس کا ایک حصہ پرسوں گزشتہ دنوں میں آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اس خطبے کے کئی حصے ہیں۔ خطبے کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، توحید خدا کا بیان ہے۔ ہم نے اس پہ زیادہ وقت اس لیے نہیں لگایا چونکہ پورا محرم کا 15 مجلس میں نے آپ کو توحید پہ پڑھا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ ہاں، تو یہ اسی خطبے کا اقتباس ہے، یعنی جو 15 مجلس توحید کے اوپر پڑھا، یہ امام سجاد علیہ السلام کی اس خطبے کا پہلا حصہ تھا۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر امام علیہ السلام نے رسالت کا بیان کیا۔ ہم نے اس پہ بھی زیادہ ٹائم نہیں لگایا کیونکہ رسالت کا موضوع بھی ایک ایسا موضوع ہے جس کے لیے کم سے کم 15 سے 20 دن اس پہ ٹائم دینا چاہیے۔ وہ ہم زندگی رہی تو آپ کو آئندہ محرم میں انشاءاللہ آپ کو توحید رسالت کے اوپر یا رمضان میں اس پہ انشاءاللہ ہم مناسب موقع پہ عرض کریں گے۔ یہ دو چیزیں ہو گئی، خطبے کا پہلا حصہ توحید ہے، رسالت، اس کے بعد تذکرہ فرمایا، اس کے بعد تیسرے نمبر پر کیا چیز بیان ہوئی جو کل پرسوں بیان کیا تھا، دنیا کی حقیقت۔ دیکھیں، یہ دو بڑی بیماریاں تھیں۔ ایک بیماری تھی، امام سجاد علیہ السلام نے دیکھا کہ ان لوگوں نے فرزند رسول کو مفت میں ایسے میں قتل نہیں کیا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی اچانک سے ایک انسان، وہ بھی مسلمان ہو، وہ اٹھے اور نواسہ رسول حسین ابن علی علیہ السلام کو بڑی بے دردی سے کیا کر دے، قتل کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ توجہ، یہ یعنی جیسے ہوتا ہے نا، اچانک کوئی حادثہ ہوا جی، کوئی بندہ گیا اس نے پتھر مارا، کوئی گیا اس نے نیزہ مارا، ایسا نہیں ہوا۔ یاد رکھو، چھوٹے گناہ بڑے گناہ کے لیے سیڑھی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ توجہ ہے؟ ہاں، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، یہ بڑے گناہ کے لیے کیا رکھتے ہیں؟ سیڑھی کی حیثیت۔ آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان نیکی بھی نہیں ہے، نیکی چھوٹی نیکی پہ قدم رکھتے تو وہ بڑی نیکی تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح گناہ چھوٹا ہوتا ہے اور اس پہ قدم رکھتے رکھتے انسان آگے تک رہتا ہے۔ تو دو بڑی بیماری تھی جس کی طرح امام نے اشارہ کیا۔ ایک کہ دل سے خوف خدا کا نہ ہونا، بتایا تھا نا، خوف خدا امام نے درج کیا۔ اس کے بعد آپ نے توحید کو اس کے علاج کے لیے بیان کیا، عظمت الہی بیان کی اس میں، تاکہ عظمت الہی جب دل میں آئے تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے جو سفیر ہے، جو امام ہے، جو رسول ہے، ان کی عظمت کا احساس بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب آپ توجہ کریں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسینیوں کی ایک پہچان یہ ہے، ان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے۔ حسینیوں کی پہچان علامات میں سے کیا ہے؟ خوف اللہ سے۔ یہ دو طبقہ، اللہ سے ڈرنے والی امت حسینی اور اللہ سے نہ ڈرنے والے یزیدی۔ یاد رکھو، یہ حسینیت اور یزیدیت لباس کے رنگوں سے نہیں پہچانا جاتا، لباس کے کلر سے ان کا فرق جو آج کل ظاہر کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ 10 کی 10 انگلیاں میں 3 4 انگوٹھیاں بھی پہن لیں نہ، جو بیسک علامات ہیں، خصوصیات ہیں، صفات ہیں، واقع کربلا اس چیز کی گواہ ہے۔ ایک ہی میدان میں ایک طبقہ اللہ سے ڈر رہے تھے، دوسرا طبقہ خوف خدا سے بے خوف۔ تو آج بھی یہی ہے، آج بھی یہی ہے۔ اللہ سے ڈرتا ہے نہیں ڈرتا، معیار یہ ہے، جان جائے اس بات پہ جائے گا کتنا ڈرتا ہے اللہ سے۔
تو ہم سوچیں ہم کتنے ڈرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہوئے کتنے ڈرتے ہیں. یعنی اگر ہم حساب کریں ہمارے صبح کا شام ہم کتنے جھوٹ بول چکے ہوتے بھائی. آج کل تو جھوٹ ایسے بولتے ہیں جیسے گناہ ہی نہیں ہے. یہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ میں آپ کو بیان کروں گا. تو پہلی علامت خوف خدا ہے، تقوی پرہیزگاری. دوسری نشانی یزیدیوں کی علامت یہ تھی کہ وہ دنیا کے بہت زیادہ لالچی تھے، بہت زیادہ لالچی. اور اس کے مقابلے میں جو حسینی ہوں گے ان کے دل میں اتنی حب دنیا ہے. حب دنیا رأس کل خطیئہ، حضرت علی کا بڑا خوبصورت فرمان ہے. دنیا کی محبت جو ہے ہر برائی کی جڑ ہے. یہی کراتا ہے. یہ اس کو ایک لمٹ میں رکھنا ہوگا. زیادہ بڑھ جائے تو محبت خدا سے بھی اگر غالب آ جائے تو انسان پھر مال کے لیے کچھ نہیں کرتا. مجھے تعجب ہوا یہ آپ یہ جو کیا کہتے ہیں دنیا کی لالچ جو ہے بندے کو کہاں سے کہاں تک پہنچاتے ہیں. یہ آپ نے مسائل میں بھی اگر سنا بھی ہوگا کہ کتاب میں شیخ مرتضی مطہری فرماتے ہیں کہ امام علی مقام علیہ السلام کے جسم کے لباس پر لوٹ لیے گئے. یہ تو آپ کو پتہ ہے، سنتے رہتے ہیں. آخر میں ایک ملعون پہنچا جب اس نے دیکھا کہ اب کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہی جس میں لوٹ سکوں. دیکھا کوئی حد میں کچھ نہیں ہے جس میں امام جو ہے اس پر کوئی ایسا چیز نہیں ہے اس کے لیے ہاتھ آ سکے. پھر وہ بڑا پریشان ہو گیا. اور اس سے دیکھا تو امام کی انگلی میں ایک انگوٹھی، کوشش کی اتارنے کی، نہیں اتارا. خنجر لیا، انگلی کو کاٹ دیا اس نے. یعنی ایک انگوٹھی کی لالچ. ہاں دیکھیے دماغ کو سوار ہو جائے لالچ کے لیے پھر بڑا نہیں چاہیے. یہ بھی آپ ذہن میں رکھو نا. پھر ہاں دنیا جس کی انگلی پہ قربان، لیکن اس ملعون نے کیا کیا؟ ایک انگوٹھی کی خاطر. شاید ایسا نہیں کہ جس کی قیمت لاکھوں میں ہو، کروڑوں میں ہو. ہمارے ائمہ کی سیرت نہیں ہے کہ وہ قیمتی چیزیں پہنتے تھے. یہ بھی نہیں ہے نا. یہ تو ہمیں چیز کا واضح پتہ ہے. یعنی ایسا بھی نہیں کہ امام حسین کے جسم پر کوئی ایسا ہیرے کی انگوٹھی ہو جس کی قیمت کیا ہو، کروڑوں کی ہو اس وقت کی. نہ، عام انگوٹھیاں جو ایک سنت سمجھ کے پہنتے تھے. تو یہ لالچ ہے. لالچ کبھی روپیے کی خاطر جو ہے بندہ زمین کو روشن کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے. ایک بالش زمین کی خاطر. میں ایک دفعہ پہلے عرض بھی کیا تھا کہ اللہ کے فرشتے چند مواقع پر انسان پہ ہنستا ہے. ان میں سے ایک موقع یہ ہے جب بندہ جو ہے اپنا جو دوسرے کے ساتھ مشترکہ بننا کہتا ہے، جس کا جسم موڑ دو، ہاں جب وہ تھوڑا سا آگے کرتا ہے تو اس پہ ہنستا ہے. دیکھو ہمارے پاس یہ 10 کنال ہے. 10 کنال بولو کیا مدرام پا مشوقا دینا ہچار کی موڑ دو. لو اپنا فرشتوں نے روشے بندہ ہے خدا. یہ جو 10 فٹ 10 گز 10 کنال تمہارے پاس ہے، اس سے تیرا جی نہیں بھرا. اور جا کر کیا کرتا ہے؟ ایک آدھ بالش جو ہے بندہ دوسرے کی طرف متیس کا دیتا اللہ سمور دوست میں سے کیا رہتا ہے اس پہ فرشتے اس پہ. لالچ ایسا نہیں ہے پھر وہ کہیں جا کے بریک لا جائے. یہ بھی کو لالچ کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ بڑی شے ہو جیسے ہوتا ہے بڑی چیز کی. نہ بھائی بیماری ہے پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی یہ لالچ مزہ آ گیا. یہ 2 چیزوں سے انہیں اپنے آپ کو کیا رکھنا ہے. ایک خوف خدا نہ ہونا، یہ بہت بڑی بیماری ہے. اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ سے ڈرنے کی عادت بناؤ. پھر اللہ سے جب انسان ڈرنے کے عادی ہو جائے پھر وہ لحاظ کرتے ہیں کیا میں ایسا کرنے سے کروں. خوف خدا ہوتے یا حسین کو قتل نہ کرتے. اسی طرح لالچ نہ ہوتے تو پھر بھی شاید ممکن تھا کہ وہ لوگ ابھی عبداللہ حسین کو قتل
یہ دو چیز. اب اگلا حصہ جو ہے وہ آج کے ہیں جو آپ کی خدمت میں تلاوت کی. آپ نے سلوات پڑھے تو میں اس کا ترجمہ عرض کر دوں. امام علیہ السلام نے اس خطبے کے اس حصے میں اپنے خاندان نبوت کے کچھ فضائل بیان کیے. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. دیکھیں میں ایک طریقہ ہدایت جو امام دیتے ہیں وہ یہ، اس میں امام نے ذات یزید کا اس خطبے میں کہیں پہ کوئی نام لے کے نہیں کہا، ایسے انداز میں آپ نے کی، اور اپنی ذات اور ذات کو لے کر کہیں پہ تعریف بھی نہیں. یہ طریقہ ہاں ظالمین کی نشانی اور اس طرف سے خاندان اہل بیت کی فضائل بیان، اور اس طرح سے آپ نے اپنے اس میں 7 فضیلتوں کا تذکرہ کیا. فرماتے وَفَضَّلْنَا، اللہ نے ہم آل محمد کو فضیلت عطا کی. بِأَنَّ مِنَّا النَّبِيُّ الْمُخْتَارِ، ان میں سے ایک یہ کہ نبی مختار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم میں سے ہے، یعنی محمد ہم میں سے ہے. ہم محمد کے قریبی ہے. ہاں یہ اعزاز ہے، یہ شرف ہے. کس کا؟ خاندان نبوت کا. محمد ان میں سے. یہ امام سجاد نے اس کی طرف اشارہ کیا. بالکل اسی طرح حضرت زینب نے بھی اس خطبے میں جو آپ نے دربار ابن زیاد میں کوفہ کے اندر کہا تھا، جب اس نے سوال کیا اے علی کی بیٹی بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، اللہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ بظاہر اس کا خیال تھا شاید گلے شکوے کرے، اس کا اپنا خیال تھا. ہاں کیف فعل اللہ بک، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تم اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو جناب زینب نے یہ ارشاد فرمایا ما رأیت اللہ الا جمیلا، میں نے جتنے کام یہ جو واقعات گزرے ہیں ہمارے ساتھ، اللہ کو عادل اور خوبصورت کے علاوہ کچھ نہیں پایا. جو بھی ہوا ہمارے ساتھ اچھا، ہمارے ساتھ برا نہیں ہوا. اللہ کی طرف سے کبھی بھی ہمارے ساتھ برا نہیں ہوا. پھر آپ نے تعریف کی کہ اللہ نے ہمیں محمد کے ذریعے فضیلت عطا کی. امام سجاد یہاں پہ فرما رہے وَفَضَّلْنَا بِأَنَّ مِنَّا النَّبِيُّ الْمُخْتَارِ، ہماری فضیلت اس وجہ سے ہے کہ نبی مختار ہمارے خاندان سے، ہم اس خاندان سے. یعنی اس فضیلت کے اندر بھی آپ گویا اشارہ کر رہے ہیں، شام والوں کو سمجھا رہے ہیں. شام والوں، جسے تم نے خلیفہ مانا اس سے پوچھو وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور جس کی ہاتھ میں بیڑیاں ہیں، زنجیریں ہیں، جو قیدی ہے بظاہر تمہارے ہاتھ سامنے، اس سے پوچھو وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. آپ نے تاریخ بیان کی ہے اس خطبے کے اس حصے میں جو بظاہر فضائل کی شکل میں ہے، لیکن تاریخ کو دہرایا. فرمایا کہ ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس خاندان سے محمد ہے، مگر جو ہمارے مد مقابل ہے وہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس خاندان کے افراد نے شہدائے اسلام کا کلیجہ چبایا. ایسے فضائل امام علیہ السلام نے، اور یہ بھی تو کل پرسوں آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا نا، اتنے خوبصورت طریقے سے اس حالت میں بیان کی کہ اب بظاہر آپ حالت اسیری میں ہے، قیدیوں کی حالت میں ہے، مصیبت کے عالم میں ہے، سننے والے آپ کے مخالفین ہیں بظاہر، جو آپ کے خاندان کی معرفت نہیں رکھتے. آپ ذہن رکھو کوفہ والے معرفت رکھتے تھے، لالچ میں آیا
کوفہ والے جانتے تھے، لالچ نے ان سے کرایا. شام والے جانتے بھی نہیں تھے. شام والوں میں خصوصاً وہ طبقہ جو نسل نو کے تھے، جو معاویہ کی دور میں پیدا ہوئے اور جوان ہوئے، انہوں نے کہاں سنا، کہاں دیکھا علی کو؟ جو سنا وہ علی کے خلاف سنا ہے. ان کے سامنے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا تعلق اس خاندان سے ہے کہ ہم میں سے ہے نبی مختار، ومن الصدیق، ہم میں سے ہے. فضیلت ہماری یہ ہے کہ وہ صدیق ہم میں سے. اس صدیق سے مراد کون ہے؟ حضرت علی. حضرت علی، اس کی تشریح میں ابھی کر دوں. صدیق ماتی بلکیس کا دیا چلے چلے جو سچ بولنے والا اردو کا ترجمہ، خطران زر خان بلتی کا ترجمہ. لیکن صدیق ایک صفت خاص ہے جو بندہ کچھ ایمان کے مراحل سے گزرنے کے بعد اسے کہا جا سکتا ہے. ایسی صفت ہے جو ایک بندہ جو ہے ایمان کے کچھ مراحل طے کرنے کے بعد اسے صدیق کہا جا سکتا ہے. قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 177 177، اس سورے کے اندر صادق ہونے کے، ایک بندہ صدیق بننے کے لیے، صادق کہلوانے کے لیے اس کی 6 صفات بیان کی. کتنی؟ 6. سورہ بقرہ کی مثلا لیس البر بان ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا. 6 کتنی؟ 6. توجہ. پہلی چیز ایمان، جو آپ کو بتایا ہے میں نے. اس آیت کا حوالہ میں نے تقریر کے دوران بھی بار بار دیا. پہلی چیز ایمان ہے، اللہ پہ ہو، یوم آخرت پہ ہو، کتاب پہ ہو، وغیرہ وغیرہ. دوسری چیز وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى إِلَى آخِرِهِ، کہ وہ مال کو خرچ کرے کن پر؟ یتیموں پر، بے مساکین پر، مسافرین، سائلین، غلام آزاد کرنا وغیرہ، ان پر خرچ کرے. انفاق ہو گیا، مال خرچ کرنا. یہ دوسری صفت. پہلی صفت ایمان ہے، اللہ پر، رسولوں پر، فلاں فلاں فلاں، یہ جو 4-5 چیزیں ان پر. دوسری صفت خرچ کرنا ہے. تیسری صفت ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنا اور زکات ادا کرنا. 4 ہو گئے. 5ویں صفت ہے اگلی چیز وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کو کیا کرتا ہو؟ پورا کرتا ہو. یہ 5ویں. 6ٹھی صفت ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، صبر کرنے والے ہو جب اس میں مصیبت، جانی مالی آتے. یہ 6 اوصاف. ایمان 1، انفاق 2، نماز 3، زکات 4، صبر 5، وعدہ وفا کرنا 6. جب یہ 6 صفات ایک بندے میں پایا جاتا ہو ایک ساتھ، تو قرآن کہتا ہے اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ واقعاً سچے لوگ ہیں، صدیق کہلانے کے لائق و حقدار ہیں. یہاں پر امام سجاد علیہ السلام فرماتے وَمِنَّ الصِّدِّيقِ، صادقین ہم میں سے ہیں. یعنی یہ صفات جو قرآن نے صدیقین کی بیان کی، ہمارے آبا و اجداد میں پایا جاتا ہے، یہ ہمارے جد امجد میں پایا جاتا ہے. اب اس کا دوسری طرف آپ الٹرنیٹ ایک سوچ پیدا کرو، دماغ کو ادھر لے جاؤ. جو ہمارے مقابلے میں ہے ان کی جد امجد کو دیکھو. کون؟ ابو سفیان. زندگی کا آپ یوں سمجھ سکتے ہیں ابو سفیان کی زندگی کا 90% حصہ رسول اللہ کی قتل کی سازش میں گزر گیا تھا. ابو سفیان یاد رکھو
یہ تاریخ میں ابو سفیان کی جو تاریخ ہے اس کی زندگی کا 90% حصہ قتل رسول اللہ کی سازش میں ہی بسر ہوا. بظاہر فتح مکہ کے موقع پر اسلام کے غلبے کو دیکھا اور ایمان کو لایا، کلمہ پڑھا، لیکن منافقانہ روش اس سے ختم نہیں ہوئی. ابو سفیان منافقین کے سرغنہ میں سے ہے، پہلے مشرکین کے سرغنہ میں سے تھے، کلمہ پڑھنے کے بعد ابو سفیان منافقین کے سرغنہ میں سے. یہ آپ ذہن رکھو. میں نے شاید پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جب حضرت علی علیہ السلام کو خلافت نہیں ملی، اس کے مقابلے میں خلیفہ اول کو جب خلافت ملی تو اس وقت اس مرحلے میں یہ مکہ میں نہیں تھا، مدینے میں نہیں تھا. یہ ابو سفیان مدینے میں نہیں تھا. لوگ توجہ ہے نا، خلاف سمجھ نہیں جو ہاں خلاف میں سلوات کی پسند ہوں. ابو سفیان مدینے میں نہیں تھا، واپس آیا. آ کر یہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کے پاس گیا، پیغمبر کے چچا، اس کے پاس گیا. واپس آیا تو دیکھا کہ کون خلیفہ بنا ہے، خلیفہ اول ابو بکر ہے. تو یہ عباس ابن عبد المطلب کے پاس گیا جو کہ پیغمبر کے چچا تھے. ان سے کہا مجھے تو یقین نہیں آتا آپ اور علی کے ہوتے ہوئے کہ خلافت کسی اور کو ملے. ابو سفیان کہتا ہے مجھے تو یقین نہیں آتا. پھر یہ آیا حضرت علی کے پاس، حضرت علی سے بھی اسی طرح تھا. اور کیا کہا کہ میری نگاہ میں آپ دونوں کے ہوتے ہوئے ان کا خلیفہ منتخب ہو جانا کہ تم دونوں اس حیوان کی طرح ہو جن پہ کچرا رکھ کر لوگ شہر سے باہر لے جاتے ہیں، یعنی بے وقوفانہ حرکت. تم دونوں بے وقوفانہ حرکت. میری نگاہ میں تم دونوں سے زیادہ کوئی اہل نہیں. خصوصاً حضرت علی کو تو بہت اکسایا اس نے. تلوار اٹھائے، لڑائی شروع کرے. آپ کو گھوڑا چاہیے، میں گھوڑے سے بھر دوں گا. لڑنے والے چاہیے، جوانوں سے بھر دوں گا. اسلحہ چاہیے، اسلحہ فراہم کر دوں گا. درہم اور دنانیر چاہیے، وہ بھی میں ہر طرح سے میں آپ کی مدد کروں گا. آپ قیام کریں. ویسے اگر ہم جیسے لوگوں کے پاس کوئی ایسا بندہ آ کر کہے تو شکریہ کے ساتھ اگلے دن قیام شروع کرنا ہے نا. ہاں بڑا خوش ہوتے. حضرت علی نے ایک جملہ فرمایا، تاریخ طبری کے اندر یہ جملہ موجود ہے. حضرت علی نے فرمایا ہے ابو سفیان تو کل بھی منافق تھا، آج بھی منافق ہے. تو کل بھی منافق تھا تو آج بھی منافق. تو کل بھی اسلام کا دشمن تھا اور تیرے اندر آج بھی اسلام سے دشمنی موجود ہے. تو چاہتا ہے کہ مسلمین کے گروہ آپس میں لڑے کٹے اور مرے اور لوگوں کو دوبارہ سے کفر کی طرف پلٹانے میں پھر تیرا کردار مؤثر ہو. میں ایسا کبھی ہونے نہیں دوں گا. حضرت امام سجاد فرماتے وہ صدیق ہم میں سے تھے، اور جو یہ تخت پر بیٹھا ہوا بندہ ہے اس کے آباء و اجداد کی تاریخ کی طرف امام نے، جس کو کہتے ہیں ایک ڈائریکٹ اشارہ کرنا، ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ اشارہ کرنا. ہاں آپ نے بالواسطہ ان کی تاریخ کو دنیا کے سامنے بیان کیا. ہاں جی. تو امام سجاد علیہ السلام اس میں حضرت جعفر طیار کے بارے میں فخر سے کہتے ہیں ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. یہ بظاہر آپ ان لوگوں سے خطاب میں فرما رہے ہیں جن کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھایا جا چکا تھا کہ یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں. شام والوں کے بارے میں آپ ذہن رکھو، یہ بات سمجھا دیا گیا. خصوصاً نسل نو اس کے قائل تھے کہ اسلام کا اگر کوئی دشمن ہے تو وہ علی اور اولاد علی ہے. یعنی اسلام کے بدترین دشمن اگر ان سے کہا جائے آپ کی نگاہ میں تو وہ ڈائریکٹ اشارہ کرتے. اس قدر سمجھایا گیا. تو امام علیہ السلام یہاں ان کو سمجھا رہے ہیں
جنہیں تم اسلام کا دشمن سمجھتے ہو، پتہ ہے ان کے آباء و اجداد نے اسلام کے لیے کتنی بڑی قربانی دی؟ جعفر طیار ہم میں سے۔ کون تھے جعفر طیار؟ جانتے ہیں آپ جعفر طیار کس خاندان سے تھے؟ پتہ ہے جعفر کس کا فرزند تھا؟ ابو طالب کا۔ یہ حضرت علی کے بھائی تھے، یہ آپ ذہن میں رکھو۔ پتہ لگتا ہے ایسے جو ہمارے جوان ہیں نا ان کو ابھی تک یہ بتایا نہیں گیا۔ جعفر طیار جعفر ابن ابو طالب، جیسے علی ابن ابو، اب سمجھ آیا؟ علی کے کیا تھے؟ بھائی تھے، حضرت علی کے بھائی تھے۔ جنگ موتا میں دونوں شانے کٹ گئے تھے، اس کے بعد شہید ہوئے۔ پیغمبر نے فرمایا میرے چچا، پیغمبر نے فرمایا میرے بھائی جعفر کو اللہ نے 2 پر عطا کیے اور وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ محو سفر ہے۔ یہ جعفر اور یہ خاندان ابو طالب ہی تو ہے جن کے شانے کبھی تو جنگ موتا میں کاٹے گئے تو کبھی میدان کربلا۔ کمال ہے ابو طالب کی اولادوں کی یہ قربانیاں۔ آپ دیکھو حضرت جعفر جو ابو طالب کے بیٹے تھے، دونوں بازو کٹے۔ یہ خاندان کی ایک میراث ہوتی ہے، خصوصیات ہوتی ہے، ہر خاندان میں اس لوگ پیدا نہیں ہوتے۔ ہاں قربانی اس طرح سے بھی حضرت جعفر کے دونوں بازو جدا ہوئے، دونوں بازو کٹے، بعد میں شہید ہوئے۔ بالکل سیم وہی جو کربلا میں آپ حضرت عباس کے بارے میں سنتے ہیں۔ ہاں غصہ دے، ابو طالب کو غصہ دے، کبھی بیٹا تو کبھی کیا کہیں گے اس کو، پوتا، کبھی بیٹا تو کبھی پوتا۔ شانے کٹ کٹ کے اسلام کو بچایا ہے، قربانیاں لے کے اسلام کو زندہ رکھا۔ یہ حضرت عباس، یہ حضرت جعفر، امام سجاد فرماتے ہیں وہ ہم میں سے، ہم اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ہمارے خاندان کی قربانی اسلام کو بچائی۔ تم ہمیں اسلام مخالف سمجھتے ہو، تم ہمیں اسلام دشمن سمجھتے ہو، لیکن ہمارے خاندانی پس منظر کو دیکھو اور جن کو تم نے اسلام کا سربراہ بنایا، خیر خواہ بنایا، اس کے خاندانی پس منظر کو دیکھو۔ ہماری جدہ ومن الصدیق ومن فاطمہ، ہاں فاطمہ میں سے، اور ان کی طرف ذرا دیکھو، ان کی خاندان کو، ان کی دادی کو ذرا دیکھو، یزید کی ماں کو ذرا دیکھو۔ تو امام نے پس منظر تاریخ کا اس خطبے کے اس حصے میں جو بظاہر آپ اپنے خاندان کا تعارف کرایا، ساتھ ساتھ تاریخ کے اہم اہم چیزوں کی طرف امام ساتھ ساتھ اشارہ۔ اور یاد رکھو امام کا یہ خطبہ جیسے انہی مراحل سے گزرا نا، ان مرحلے پہ پہنچا، وہ لوگ جو ایک لمحہ پہلے علی زین العابدین کو اسلام سے باغی، اسلام کا مخالف، نعوذ باللہ اسلام کا دشمن سمجھ رہے تھے، انہی لوگوں سے رونے کی چیخیں بلند ہونے لگی۔ وہ مسجد اموی جو یزید نماز جمعہ پڑھاتا تھا، اس میں انقلاب کی بنیاد ہے سید سجاد کا یہ خطبہ۔ بڑی تکلیف برداشت کی وجہ سے سید سجاد علیہ السلام نے، ہاں سجاد نے بڑی تکالیف اٹھائی، بڑی زحمتیں اٹھائی۔ ایک جملہ مسائل کے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ ہماری آنکھیں نم ہو جائے، تاکہ ہم رونے والے ثواب سے بھی محروم نہ رہے۔ جو ایک رونے والے کو ثواب ہے تو اس سے بھی ہم محروم نہ رہیں، رونے کی فضیلتیں ہیں، اس سے ہم محروم نہ رہ سکے۔ سید سجاد علیہ السلام نے جو مسائل کا ایک پہلو یہ ہے، اس بات کو آپ ذہن رکھیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے مسائل کا ایک ایسا خاص پہلو آپ نے برداشت کیا جو بظاہر تاریخ انبیاء میں نہیں ملتی۔ انبیاء، 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں نا،
کسی نبی پہ ایسی مصیبت نہیں آئی، ایسی مصیبت کسی بھی نبی پہ نہیں آئی۔ آدم کا خاتم اور پھر حضرت علی سے لے کے امام سجاد تک، امام سجاد کی برداشت کی پہلو، یہ جو مسائل سجاد نے برداشت کیا اس سے پہلے کسی پہ آیا ہی نہیں تھا۔ یاد ہے مسئلہ کیا؟ ویسے خطبات تو حضرت علی کے بھی ایک نہج البلاغہ ہے نا، لیکن آپ تصور تو کریں نا، حضرت علی کے خطبے اور نہج البلاغہ کے خطبے اور اس سید سجاد کے خطبوں میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے، حضرت علی جب خطبہ پڑھ رہے تھے یا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، بظاہر آپ ممبر پہ تھے، چاہنے والوں کا مجمع تھا، بظاہر آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، آپ قیدی نہیں تھے، آپ اسیر کی حالت میں نہیں تھے۔ ذرا سجاد کو آپ دیکھیں، سجاد اس حالت میں خطبہ پڑھ رہا ہے، ایسی کیفیت میں خطبہ پڑھ رہا ہے کہ ایک طرف یہ غم ہے کہ باپ کو بغیر غسل و کفن کربلا چھوڑ کے آیا، ہاں ایک طرف یہ غم کہ بھائیوں کو بغیر غسل کفن کے چھوڑ کے آیا، ایک طرف یہ غم علی جب خطبہ دے رہے تھے، علی کی بیٹیوں میں سے کوئی بیٹی، علی کی بہنوں میں سے کوئی بہن، علی کی ماؤں میں سے کوئی ماں، یا علی کی پھوپھیوں میں سے کوئی پھوپھی، جس حالت میں اس علی زین العابدین کے ساتھ یہ پھوپھیاں، یہ بیٹیاں، یہ یتیمیں موجود ہیں، کیا علی کے ساتھ کوئی ایسی حالت تھی؟ نہیں۔ یہ فریدیو تاریخی نو عبادت لکسنسم علی بچے امام سجاد حلمت بن اینا دیتیو، علی بچے امام سجاد حلمت بن تاریخ، یعنی عبادت لکسن بھاشا علی بچے حلمت بن، جو حدیث آئے بن امام سجاد کھری تسلیت بن، نہیں آپ کچھ امیر علی تو خود سے عبادت بن نہ سجاد انکار طاقت ہے مت بن، لیکن زین العابدین سجاد کا چاہتے ہیں عبادت کو علی کے دن علی عبادت لوگ کو سجاد مت پا، لیکن زین العابدین سجاد چاہتے تو خری امیر المومنین علی سی سجدہ بے وحلا علی جا نماز عبادت کھشا سے بیس، محراب مسجدی شخص سے بیس، دولت سرائی نو شخص سے بیس، اما سجاد پھر مرکود حالت بھی بیت کی سجاد مبارکی کا آماس نہ فاند سچی سے یقتا سجاد دعائے قنوت مرحلہ مطبعید حالت بھی نکسر بھی اس کی سجاد مبارکی فیعلا رسندہ سے کہ ہوزو سچی سے یقتا یہ عجب حالت چی دکتو نا سید سجادی نے دعائے قنوت بھی چاند لطف چی دکتو نا سجادی دے دعائے قنوت بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسن ضربی وحلا سجاد اللہ کوئی آلبا مین منا رب کائنات دیسی دی بیسمی دعائے قنوت بولا چاند فضیلت چی شزد جاس سبحان ربی العظیم و بحمدی کسر بیوم وحلا سجاد اللہ رکو بیا مین منا خدا سیدی رکو بولا چاند عزت کی شزد جاس سبحان ربی الاعلا و بحمدی کسر بیوم دی سجاد بولا سجدہ بیا مین منا خدا سیدی سجد اللہ چاند عجر چیا یقیناً سید سجاد مسائل پہلو یعنی منفرد علیحدہ سون چخنت دینے مسائل تم سجادی سے برداشت بس یہ تھی زحمت میں تمام بس خداوندہ یہ عزت جلال میں رسل نظر پروردگار حسینی کم مصبایت بھی جی مکل بروز محشر گا قسمی مصیبت وجہ سے ہوا مسوچ کیا رحم اللہ خداوندہ یہ عزت جلالت میں رسل نظر تو آپ اس جرے التماس سے مومنہ مومنات کو سے پروردگار بحق سید سجاد
دی التماس دعا زرخنگامی حاجت منگامی ہر قسم حوائج دنیاوی و اخروی یعنی رواگت یا رحم اللہ خدایا سید سجادی دی زحمہ کلمات کو لکھا نہیں استعینا عمل بنائے عمل توفیق شدرس یا رحم اللہ پروردگار یہ عزت جلالہ میں بسن ازدغت عالم مسافرہ دیت مومن و مومنات من کو خدایا کن جان مال عزت و آبرو حفظ و امان یا رحم الراحمین خدایا نم سیافات و بلیات شرنا ییر سکت اسنوس یا رحم الراحمین شر شیطان انسان شرنا یا گام یا اسنوس یا رحم الراحمین شباب و آسان بچو سے اسلام نہ ایمان موت نصیب دس یا رحم الراحمین یا رحم المؤمنین والمؤمنات طبعا والفاتحة